السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 14 اگست کو مینار پاکستان، جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، وہاں پر 400 آدمیوں کے درمیان ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، اور ان 400 آدمیوں میں کوئی ایک بھی مرد ثابت نہیں ہوتا جو آگے آئے اور اس لڑکی کی حفاظت کرتا، اس کو ڈھکتا، اس کو ان بھیڑیوں کے درمیان میں سے نکالتا۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ اور درد یہ ہے کہ جس وقت یہ ظلم ہو رہا تھا تو کچھ بغیرت بے شرم لوگ اپنا موبائل نکال کے ویڈیو بنا رہے تھے، بجائے اس کے کہ اس لڑکی کی مدد کرتے۔ یہ ویڈیو میں 22 اگست کو بنا رہا ہوں۔ اس واقعے کو ہوئے ہوئے ایک ہفتے تقریباً گزر چکا ہے۔ میں نے اتنا وقت کیوں لیا؟ کیونکہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنی سوسائٹی کو دیکھوں کہ وہ کس طریقے سے اس سچویشن پہ ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تو ایک تو ریئیکشن یہ آیا کہ بھائی فوراً سزا دے دو سب کو۔ دوسرا ریئیکشن یہ آیا کہ یہ لڑکی اور میڈیا والے مل گئے اور بہانے سے اس چیز کو طول دی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کی امیج خراب کر سکیں، اور یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے۔ جو لوگ سزا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا کہ پاسٹ میں زینب کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی، معصوم سی بچی قصور سے، اس کو مار دیا گیا بعد میں، جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بھی سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد کیا یہ واقعات رک گئے؟ صرف قصور میں ہی 100 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں اس کے بعد۔ باقی اسٹیٹس میں بھی اور مسائل ہو گئے ہوں گے۔ تو یہاں تو سزا دینے کے بعد بھی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسپریسی ہے، اللہ کرے کہ یہ کانسپریسی ہی ہو، کیونکہ اگر یہ کانسپریسی نہیں ہے تو ہماری سوسائٹی بالکل کہنا چاہیے کہ ننگی ہو گئی۔ اب ہم نے سب کو اب بتا دیا کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کرے یہ سوسائٹی، یہ جو ہے کانسپریسی ہو، اور اگر یہ کانسپریسی ہے تو عائشہ اکرم اور یہ جو یاسر شامی ڈیلی پاکستان کے اور اقرار الحسن، ان تینوں کو نا سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ان کا یوٹیوب چینل، ان کے پروگرامز میڈیا پہ بالکل ان پہ لائیو بین لگا دیا جائے، کیونکہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں، اگرچہ کہ یہ ایک کانسپریسی ہے۔ تو اب آ جائیں مین کاز کے اوپر کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں۔ اب بہت سے میرے جو بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہوگا کہ اول تو یہ لڑکی کیوں گئی 400 آدمیوں میں، جو کہ صحیح ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے 400 آدمی تو نہیں کہوں گا، انہیں جانور کہوں گا۔ اگر آپ کو 400 جانور، 400 کتے نظر آ رہے ہیں تو کوئی پاگل ہی ہوگا نا کہ ان کتوں کے درمیان میں جائے گا۔ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، کس طریقے کی پبلک وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، کس طریقے کے بدتمیزی سے نعرے لگائے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پاکستان بنانے میں۔ جو یہ نعرے لگا رہے ہوں گے، جو باہر ہلہ گلہ کر رہے ہوں گے، نہ ان کی اور نہ ان کے آباء و اجداد کی کوئی کنٹریبیوشن ہوگی پاکستان کے اندر، کیونکہ جو پاکستان کے لیے محنت کرتے ہیں یا جو پاکستان کے لیے محنت کرتے تھے، یا تو وہ شہید ہو گئے ہیں یا وہ اس دن کو چھٹی کی طرح مناتے ہیں، کیونکہ باقی دن وہ کام کر کے ٹیکس پے کرتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ تو آپ کی وہ قوم ہے جو کہ آپ کے اوپر ایک بوجھ بنی ہوئی ہے، وہ باہر نکل کے پارٹی کر رہی ہوتی ہے۔ تو سمجھ جائیں، جو منا رہا ہے نا پاکستان ڈے، وہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کون لوگ ہیں، یہی ہیں پاکستان کا بوجھ۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک اور طبقہ یہ ہوگا جو ویڈیو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوگا بھائی اپنے برابر میں انڈیا ہے، وہاں پہ ہی اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں، نیو دہلی کو تو ریپ کیپٹل کہتے ہیں، تو اگر یہاں پہ ایک دو ایسے واقعات ہو گئے یا اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو یہ تو حال ہے ہمارے معاشرے کا، کیونکہ ہم انسینسیٹیو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں شکر ہے مری تو نہیں، شکر ہے ایسا تو نہیں کیا، شکر ہے ویسا تو نہیں کیا۔ اگر ہم چیز کو پہلے ہی اس پہ روک دینا تو شاید وہ کبھی اتنی بڑی نہ ہو۔ مجھے صرف ایک چیز پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کیس کے ذریعے جن ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اسٹریٹس کے اوپر بدتمیزی کی جاتی ہے، بازاروں میں ان کو بہت تنگ کیا جاتا ہے، ان کو غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اللہ کرے ان کے مسائل حل ہو جائیں، تاکہ جب وہ بہنیں جب باہر نکلیں تو ان کو کوئی تنگ کرنے والا بھیڑیا یا جانور نہ ہو۔ اب میں آپ سے ایک اور بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ شاید یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستانیوں کا ہے۔ بھول جائیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، بھول جائیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یو کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں ان معاشروں سے نہیں مقابلہ کرنا اپنا، وہ وہاں رہنے والے لوگوں کے مسائل ہیں۔ ہمیں تو جو اسلام کے نام پہ حاصل جو ہم نے ملک کیا تھا، ہمیں اس پہ بات کرنی ہے۔ ہمیں افغانستان میں اسلامی ریاست چاہیے،
ہمیں پاکستان میں اسلامی ریاست کیوں نہیں چاہیے؟ ہمیں پاکستان میں شریعت کیوں نہیں چاہیے؟ ہمیں پاکستان میں ایسا سسٹم، ایسا نظام کیوں نہیں چاہیے کہ جو ایسی غلط حرکات کو پنش تو دور کی بات ہے، جو روک سکے اس چیز کو، اس کاز کو ایڈریس کرے؟ تو جب میں دبئی میں رہتا ہوں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ بہت ملک کے لوگ کی فیملیز یہاں پہ ہمارے ارد گرد رہتی ہیں. اسی علاقے کے پیچھے بہت سارے بیچلرز رہتے ہیں اور ان میں ہمارے پاکستانی بھائی بھی رہتے ہیں. اور میں بہت معذرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر پنجابی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا یہ بات کہنے کے لیے. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ایک ریسسٹ ہوں، میں ریسسٹ نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں. میں پاکستان کی بات کرنے والا انسان ہوں، مگر بہت سے حضرات پنجابی ہیں. میرے بچے جب باہر کھیلنے نکلتے ہیں، یا میری گھر کی خواتین یا ہماری نیبرز جب باہر واک کرنے نکلتی ہیں، تو ہمیں چوکی داری کرنی پڑتی ہے، ہمیں یہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. میں پاکستان کا ہوں، میں اس کے باوجود پاکستانیوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. جب میں اسکول میں اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ کبھی کھڑا ہوتا تھا کسی گیدرنگ کے اندر، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے میرے دوست، اور اگین میں پھر معذرت کر رہا ہوں، پھر معافی مانگ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اب آپ زندگی میں آگے بڑھ گئے ہوں، آپ کو احساس ہو گیا ہو کہ آپ سے غلطی ہے اور آپ نے توبہ کر لی ہو، مگر میں نے دیکھا ہے خود کہ کیسے وہ لڑکیوں کے اوپر جملے کس رہے ہوتے تھے. اگر کوئی لڑکی موٹی ہے تو اس کے اوپر جملے کسے جا رہے ہوتے تھے، اگر اس کی شکل صورت اچھی ہے تو اس پہ بھی جملے کسے جا رہے تھے. تو میں نے تو یہ خود دیکھا ہے. اور اس سے بھی زیادہ سرپرائزنگ اور شاکنگ بات میرے لیے یہ ہوتی تھی کہ وہ لڑکے یہ حرکت کر رہے ہوتے تھے جن کے گھر میں خود بہنیں تھیں، جن کی بہنیں خود اسکول آتی تھیں، وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے تھے. تو یہ تو ہمارے معاشرے کی برائی ہے، ہماری تربیت میں بہت کمیاں رہ گئی ہیں. میں اگین پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک انسان، کسی ایک شہر، کسی ایک نسل طبقے کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ملک کے مسائل ہیں یہ. کوئی حکومت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، مگر جب تک آپ کو گھر میں یہ چیز نہیں سکھائی جائے گی کہ آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے باہر نکل کے، آپ کو لڑکیوں کی، عورتوں کی کیسی عزت کرنی ہے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ عمران خان آ جائے یا کوئی اور پارٹی آ جائے یا کوئی اور نظام آ جائے، ان مسائل کو ہم تب تک حل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے گھر کی فاؤنڈیشنز ان ویلیوز پہ نہ بنی ہوں. اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. السلام علیکم.